السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر۔ مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان کون تھا، اس کا اصل نام کیا تھا، اور اس کی کون کون سی جنگیں ہوئی اور اس کو کیسے شکست ہوئی۔ تو دوستو، مشہور قول جو آپ نے سنا ہے، شعر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ بانی یا جس کے مؤجد ٹیپو سلطان، ہم ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں چینل کو، اس کے ساتھ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، ویڈیو پوری دیکھیں۔ تو جی، ٹیپو سلطان بر صغیر کا وہ اولین مجاہد آزادی اور شہید آزادی ہے جس نے آزادی کی پہلی شمع جلائی اور حریت فکر، آزادی وطن اور دین اسلام کی فوقیت و فضلیت کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ ٹیپو سلطان نے حق و باطل کے درمیان واضح فرق و امتیاز قائم کیا اور پرچم آزادی کو ہمیشہ کے لیے بلند کیا تھا۔ ٹیپو سلطان تاریخ اسلام کا وہ لازوال کردار ہے جس پر عالم اسلام تا قیامت نازاں رہے گا۔ مسلم مورخ سچ لکھتا ہے کہ حضرت اقبال کے مرد مومن کو اگر مجسم حالت میں دیکھنا مقصود ہو تو ٹیپو سلطان شہید اس کا بہترین نمونہ ہے۔ تاریخ عالم شاید ہی اس جری و اولو العزم مسلم سلطان کی کوئی مثال یا نظیر پیش کر سکے گی۔ ٹیپو سلطان شہید نہ صرف ایک مرد مجاہد تھا بلکہ حقیقی معنی میں حضرت اقبال کا وہ مرد مومن تھا جو عالم بھی تھا اور عابد بھی، ایک جری سپاہی اور بہترین سپہ سالار بھی تھا اور ایک بہترین حاکم و منتظم بھی، ایک تجربہ کار سیاستدان اور غیر معمولی بصیرت رکھنے والا عوامی رہنما بھی اور عوام دوست قائد بھی۔ سلطان ٹیپو حیدر علی کی بیوی فاطمہ بیگم عرف فخر النساء کے وطن سے تھا اور 21 نومبر 1750 کو بنگلور کے قریبی قصبے دیوان ہیلی کے مقام پر پیدا ہوا اور اس کا نام ابو فتح علی ٹیپو سلطان تھا، اور روایت ہے کہ اس میں والد نے ارکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان کے نام پر اس کا نام رکھا۔ جب فخر النساء حاملہ ہوئی تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ درگاہ حضرت ٹیپو مستان اولیاء پر ارکاٹ میں حاضر ہوئی اور لڑکا پیدا ہونے اور زچگی بخیر گزرنے کی دعا کی۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور 29 ذی الحجہ 1163 بمطابق 20 نومبر 1750 کو جمعہ کے دن اس کے بطن سے ایک لڑکا دیوان ہلی میں پیدا ہوا جہاں وہ اس وقت مقیم تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام ٹیپو سلطان رکھا۔ فتح علی ٹیپو المعروف ٹیپو سلطان کی ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان شاہ کی دعاؤں کا ثمر کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا نام فتح علی کے ساتھ ٹیپو سلطان بھی رکھا گیا۔ آپ کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ 5 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کی عربی اور فارسی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے فنون سپاہ گری اور شاہ سواری سیکھی جس کے لیے مشہور اساتذہ ملازم رکھے گئے تھے۔ 15 سال کی عمر میں ہی میدان جنگ میں قدم رکھ دیے۔ حیدر علی کے زمانے میں ہی ٹیپو سلطان نے کئی معرکے حل کر لیے اور 7 دسمبر 1782 کو حیدر علی کی موت کے بعد سلطنت کی ساری ذمہ داریاں ٹیپو سلطان پر آ گئی۔ ٹیپو سلطان نے جب اس خوبصورت دنیا میں آنکھ کھولی تو انگریزوں کی حکومت اپنے بام و عروج کو چھو رہی تھی اور ان کے ناپاک عزائم کے ساتھ تیزی سے ریاستوں کو روندتے چلے جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے انگریزوں نے مرہٹوں، ارکاٹ اور نظام حیدرآباد کی حکومتوں کو اپنے فریبی جال میں پھنسا لیا تھا۔ صرف اور صرف ریاست میسور ہی ان کے ناپاک عزائم کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ یوں ٹیپو سلطان کی پوری زندگی جنگ کے میدان میں گزری اور وہ بھی انگریزوں کے ساتھ سربکف رہتے ہوئے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے 17 سالہ عہد حکومت میں زندگی کا کوئی لمحہ ایسا اطمینان اور چین سے نہیں گزارا اور یہ سارا عرصہ جنگی مارکوں میں گزرا۔ نومبر 1769 میں مرہٹوں نے میسور پر حملہ کر دیا۔ حیدر باقاعدہ جم کر لڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ بار بار حملہ کر کے دشمن کو کمزور کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھاگ جائے۔ اس مقصد کے لیے ٹیپو کو بھیجا گیا۔ اسے بید نور کے نواب میں رہنے کا حکم دیا تاکہ پونا سے آنے والے فوجی دستوں کو راستہ میں روکے۔ ٹیپو نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا۔ پھر 1770 میں اسے واپس بلا لیا۔ حیدر نے میلوکوٹ کے مورچے سے پیچھے ہٹ کر سرنگا پٹم جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے جو کچھ پیش کیا گیا اسے کھا پی کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ پسپائی شکست فاش میں تبدیل ہو گئی۔ مرہٹوں نے اگرچہ حیدر کو شکست دے دی مگر لوٹ مار میں الجھنے کے باعث حیدر کو سازگار آلات مل گئے۔ ٹیپو نے مختلف حملوں کی قیادت کی۔ تقریباً 33 دن کے محاصرے کے بعد
یہ کامیاب ہو گئے۔ حیدر علی کا منصوبہ کامیاب رہا چونکہ نوعمر شہزادے نے بڑی مقدار میں سامان رسد پر قبضہ کیا جو پونا سے آ رہا تھا۔ 1780 میں انگریزوں اور حیدر علی میں پھر لڑائی چھڑ گئی۔ یہ میسور کی دوسری لڑائی کہلاتی ہے۔ اس لڑائی میں ٹیپو سلطان کا کردار بہت اہم ہے۔ اس کی جنگ کیفیت یہ ہے کہ انگریز اس وقت مرہٹوں کی اول لڑائی کے مخمصوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ حیدر علی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور نظام دکن اور مرہٹوں کو ہموار کیا کہ میرے ساتھ مل کر انگریزوں کو کرناٹک سے نکال دو۔ اس طرح دم دے کر اور ایک بڑا لشکر ساتھ لے کر حیدر علی کرناٹک پر چڑھ گیا اور اول کئی مارکوں میں ظفر مند ہوا۔ چنانچہ اس نے بہت سے انگریزی قلعے فتح کر لیے اور انگریزی فوج کو جو کرنیل بیلی کے ساتھ تھی شکست دے کر کرنیل بیلی کو تقریباً 200 جوانوں کے قید کر لیا۔ بعد ازاں انگریزوں نے حیدر علی کی وفات کی خبر پا کر میسور پر بیک وقت 2 طرف سے حملہ کر دیا مگر ٹیپو سلطان کے سامنے نہ ٹک سکے۔ آخرکار انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے صلح کی درخواست کی جو اس نے قبول کر لی۔ میسور کی تیسری جنگ میں ٹیپو سلطان کے تخت میسور کی ترقی انگریزوں کو بہت ناگوار گزری۔ وہ ٹیپو کو جنوبی ہند پر اپنے اقتدار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انگریزوں اور میسور کے درمیان صلح کی مشکل سے 6 سال ہوئے تھے کہ انگریزوں نے معاہدے کو بالائے طاق رکھ کر نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر میسور پر حملہ کر دیا اور اس طرح میسور کی تیسری جنگ کا آغاز ہوا۔ اس متحدہ قوت کا مقابلہ ٹیپو سلطان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے 2 سال مقابلہ کرنے کے بعد اس کو صلح کرنے اور اپنی نصف ریاست سے دستبردار ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ 1799 میں انگریزوں نے میسور کی چوتھی جنگ چھیڑ دی۔ اس مرتبہ انگریزی فوج کی کمان لارڈ ویلسلی کر رہا تھا جو بعد میں 1815 میں واٹرلو کی مشہور جنگ میں نیپولین کو شکست دینے کے بعد جنرل ویلنگٹن کے نام سے مشہور ہوا۔ اس جنگ میں وزیر اعظم میر صادق اور غلام علی اور دوسرے عہدیداروں کی غداری کی وجہ سے سلطان کو شکست ہوئی اور دارالحکومت سرنگا پٹم کے قلعے کے دروازے کے باہر بازی سے لڑتا ہوا 4 مئی 1799 کو شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یوں امت مسلمہ ایک بڑے سپہ سالار بڑے لیڈر سے محروم ہوئے۔ تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ فی امان اللہ۔